سامعین گرامی، جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، ان کی گردنوں پر چھری چلائی، اسی طرح ہمیں اپنی انا اور اپنی میں پر چھری چلا دینی چاہیے، کیونکہ یہ انا اور میں یہ عربی اور اردو زبان کے دو لفظ ہیں اور ان کا معنی ایک ہی ہے، انا اور میں۔ یہ انا اور یہ میں اس قدر اس کے زہریلے اثرات ہیں کہ معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اس میں کے چکر میں ہم کسی غریب کو، کسی نچلی ذات والے کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس انا اور میں کے چکر میں ہی معاشرے کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے، فخر، مقابلہ بازی کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو برتر بنانے کے لیے، اپنی میں کو باقی رکھنے کے لیے ہم بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میں ہوں، میں نے ایسا کہا تھا، یا میری بات ہے۔ اپنی میں کو منوانے کے لیے ہمیں اگر شریعت کی مخالفت بھی کرنی پڑے تو ہم کر گزرتے ہیں، کیونکہ یہ انا اور یہ میں ہمیں پٹری سے، سیدھے راستے سے اتار دیتی ہے، یہ ہمارے دل کے اندر تکبر کو پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان کہے کہ میں ہوں، اور عربی کے اندر انا، کہ میری انا خراب ہوتی ہے، میری میں کو فرق پڑتا ہے۔ اگر میں نے ہی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تو میری میں کا کیا بنے گا؟ اگر میں نے ہی جا کے اسے بلا لیا تو میری میں کا کیا بنے گا؟ یہ اپنی میں کو، اپنی انا کو بچانے کے لیے مسلمان بھائیوں سے ناراض بھی رہتا ہے، قطع تعلقی بھی رکھتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے، ظلم و ستم بھی کرتا ہے، اور خیانت اور بڑے بڑے قدم بھی اٹھاتا ہے اپنی میں کو باقی رکھنے کے لیے۔ حالانکہ یاد رکھیں، یہ میں جو ہے، اس میں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں یہ میں صفر ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، یہ خود پسندی ہے کہ انسان اپنے ہی من میں یہ سوچے کہ میرے پاس تو مال زیادہ ہے، میں کم مال والے کو جا کے کیوں بلاؤں، میں اس کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاؤں، میرے پاس تو مال زیادہ ہے، میں غریب کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاؤں۔ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی جوانی کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، اپنی میں دکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس میں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جن چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنی میں کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ یہ حسن ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ ہی یہ مال و دولت تیرا اپنا ہے۔ آج آنکھ بند ہو جائے اسی مال پر، جس مال کی وجہ سے تکبر کا لیول نیچے نہیں آتا تھا، جس مال کی وجہ سے غریب کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اسی مال کی وجہ سے تیرے بیٹے آپس میں لڑیں گے، وراثت پہ جھگڑے ہوں گے۔ وہ مال تیرا نہیں، وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ یہ میں کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ یہ میں ایک بدترین کلمہ ہے۔ یہ میں انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کو ختم کر دیتا ہے۔ جو وصف اللہ کو پسند تھا وہ تھی عاجزی، وہ تھی انکساری، وہ تھی غریب اور یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا، غریب مسلمان کو بھی مسلمان سمجھنا، اپنا بھائی سمجھنا، معاشرے کے اندر نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنے برابر سمجھنا، کیونکہ ذات پات، کنبہ قبیلہ، اس کی حیثیت کچھ نہیں، یہ تو تعارف کے لیے تھے، یہ تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے تھے۔ ہم نے تو عزت اور احترام بھی قبیلے اور کنبے اور برادری اور کاسٹ کو دیکھ کے کیا،
کہ اس کی یہ برادری ہے، اس کو عزت زیادہ دینی ہے، اس کی برادری کم تر ہے، اس کو عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں یہ معیارات اللہ کو بڑے ناپسند ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر غریب مسلمان بھی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے، وہ امیر کے مقابلے میں بھی بہترین ہے اگر وہ امیر اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں اصل تقویٰ ہے، اس میں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر ایسے وصف کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھے میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے برتر ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں۔ جس انسان میں یہ وصف آ جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کا وصف ہے، اور یہ اللہ کا ایسا وصف ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ جس بندے نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں پھینکوں گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، کیونکہ وہ میری چادر کو کھینچتا ہے۔ یہ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، یہ تکبر یہ اللہ کا وصف ہے، یہ تکبر اللہ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ تکبر تب ہوگا جب کوئی بڑا ہوگا، جب کسی کے پاس اختیار ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اس کی ذات ہر چیز پر اختیار رکھنے والی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تکبر اس کو جچتا ہے، تکبر اس کی ذات کے لیے ہے، تکبر اس کا وصف ہے۔ جب یہ اللہ کا وصف ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اگر تکبر کوئی کر سکتا ہے، اگر تکبر کسی کی ذات کے لیے ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی انسان، کوئی مومن، کوئی متقی، کوئی انسان بھی تکبر نہیں کر سکتا۔ یہ تکبر اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جب یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے تو انسان جب تکبر کرنا شروع کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کو انتہائی ناپسند ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ بدترین ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں پھینکنے کا اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور عارضی بنیاد پر کوئی اختیار بھی نہیں، کچھ نہیں، اپنی سانس پر اختیار نہیں۔ تکبر کس بات کا؟ اپنی سانس پر ہمارا اختیار نہیں۔ اور یاد رکھیں تکبر اس قدر بدترین چیز ہے، اس قدر بری چیز ہے، یہ انا اور میں، یہ اس قدر بری چیز ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا کہ انا، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ان الفاظ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو شیطان نے جواب میں کہے تھے۔ شیطان نے یہ انا کا لفظ بولا تھا، یہ میں کا لفظ بولا تھا۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے اندر میں آ گئی، اس کے اندر تکبر آ گیا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں جس کو تو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ یہی تکبر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا، اور میں کا جملہ اس کے ذہن میں آیا، اس کی زبان پہ آیا۔ یہ اس کے تکبر کی میں اللہ کو اتنی بری لگی، اتنی ناپسند لگی کہ رہتی دنیا تک اسے دھتکار دیا گیا، اسے شیطان بنا دیا گیا۔ رہتی دنیا تک وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ گناہ کیا تھا؟
ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنی میں کو پیش کیا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ یاد رکھے شیطان نے جب یہ کہا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، کیونکہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، شیطان کی یہ بات بھی غلط تھی۔ شیطان آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ لما خلقت بیدی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے انسانیت کے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے بنا کے اللہ رب العزت نے انسان کو تکریم اور احترام سے نوازا ہے، اور شیطان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا تھا۔ تو بہتر وہ تھا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، اور شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں اور آدم علیہ السلام مجھ سے کم تر ہیں۔ اسے یہ غلطی لگی، یہاں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ بہتر کون ہے اور کم تر کون ہے، یہاں یہ دیکھنا تھا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس نے دیا ہے، حکم دینے والا کون ہے، وہ اللہ ہے، اس کی ذات سب سے بڑھ کے ہے۔ اگر وہ سجدے کا حکم دے رہا ہے تو حکم کو دیکھنا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میں بہتر ہوں، حالانکہ وہ بہتر نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ شیطان نے سمجھا شاید آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، آگ کے اندر تیزی ہوتی ہے، آگ کا کام ہے جلانا، بھڑکانا، تباہ کرنا، برباد کرنا۔ مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، مٹی جو ہے وہ پھلوں کو پودوں کو اگاتی ہے، مٹی جو ہے وہ جگہ اور ٹھکانہ بنتی ہے، مٹی ہر اعتبار سے آگ سے بہتر ہے۔ شیطان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ کے سامنے اپنی میں کو رکھا، اور اس میں کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا، اور قیامت تک کے لیے اس کو دھتکار دیا گیا۔ آج بھی اپنے ساتھ اپنے گروہ کو بڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسی راستے سے آگے ورگلاتا ہے۔ وہ شیطان کو چاہتا ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے، جس غلطی کی وجہ سے میں لعنتی بنا ہوں، وہ غلطی انسان بھی کرے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر ہمارے باپ کی وجہ سے، ہمارے باپ کے سامنے سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ شیطان لعین بنا، اور اس شیطان نے یہ ٹھان لی کہ میں نے اب اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے یہ بدلہ لینا ہے، اور وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے، وہ ہمیں بھی گمراہ کر رہا ہے، ہمارے دل میں بھی یہ بات ڈالتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے کہا تھا، کیوں نہیں ہوا۔ اپنے آرڈر اور اپنے حکم کو اور اپنی میں کو ذرا کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جملے اللہ کو ناپسند لگتے ہیں۔ اور صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بات کرتا ہے اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتے۔ وہ تکبر سے بڑا جملہ، وہ ایک مسلمان کی حقارت، ایک مسلمان کو نیچا سمجھنا، نیچا دکھانا، یہ جملہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور تکبر کی صورتیں، تکبر کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی بدترین صورت ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا خوبصورت لباس پہننا اور خوبصورت جوتا پہننا یہ تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھو تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو ٹھکرا دیں اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ حق بات آپ کے سامنے آئی،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آپ کو سنائی گئی، آپ نے ٹھکرا دیا، مذاق اڑا دیا۔ حق بات کا مذاق اڑانا، حق بات کا انکار کر دینا، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر کی بدترین شکل ہے۔ واللہ مستکبرن، اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، وہ بندہ جس کو قرآن پاک کی آیات سنائی جائیں اور وہ آیات سننے کے بعد تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، اس کے کانوں کے اندر پردہ آ گیا ہے، اس کو آواز آئی نہیں، وہ حق بات کا اس طرح انکار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے جہنم کے گڑھے میں پھینکے، جو حق بات کا انکار کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب سے بڑھ کے، میرے پاس مال ہے تو میں سب سے بڑھ کر ہوں۔ یاد رکھیں، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا یہ بدترین تکبر کی شکل اختیار کر چکا ہے، جب وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس کو مال دیا ہے اسی اللہ نے ان کو مال نہیں دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تیرے اندر تکبر تیرے مال کی وجہ سے جب آئے گا تو اللہ رب العزت کی پکڑ آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا نہیں۔ جب آپ لوگوں کو کم تر سمجھیں گے، لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، غریب کو اپنی برابری اور اپنے برابر بٹھانے پر راضی نہیں ہوں گے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں تکبر کی بیماری آ گئی ہے، آپ کے دل میں انا اور میں آ گئی ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے خاص کر کے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے حق بات آئے، حدیث آئے، آیت آئے، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ہمیں لبیک کہنا چاہیے، ہمیں اس بات کو بڑی ہی رضا اور خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور اسی طرح مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور یاد رکھو، تقوی یہاں دل میں ہے، اللہ کا ڈر یہاں دل میں ہے۔ اگر تقوی ہے تو پھر حقارت نہیں آتی، پھر تکبر نہیں آتا۔ اور آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، کم تر سمجھنا شروع کر دے، یہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فقیت نہیں، فقیت اگر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ اللہ کا خوف اور وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر زیادہ ہے، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے، وہ برتر ہے، وہ افضل ہے۔ یہ ذات، یہ برادری، یہ کنبہ قبیلہ، یہ حسن و جمال، یہ مال و دولت، یہ آپ کی افضلیت کا معیار نہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز برتر بنا سکتی ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بنیاد پر آپ خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں تو سمجھ لیں یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی وجہ سے اکڑ کے چلنا کہ میری یہ اکڑ ہے اور اکڑ کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے
اپنا منہ نہ موڑا کرو کہ تمہارے سامنے کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے تو آپ اپنے رخ کو بدل لیتے ہو تکبر کی وجہ سے، اور زمین کے اندر چلتے ہوئے، زمین کی سطح پر چلتے ہوئے تکبر کی چال نہ چلا کرو، کیونکہ نہ ہی تم اس تکبر کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اپنے اس تکبر کی وجہ سے آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تمہارے پاس تو کچھ نہیں، پھر تکبر کس بات کا، پھر یہ انا، پھر یہ اکڑ کس بات کی، اکڑ کے ساتھ چلنا پھر یہ کس بات کا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، اپنے گھر سے جب نکلا یتبخترو، وہ اپنی 2 چادریں بڑا خوبصورت لباس پہننے کی وجہ سے تکبر کر رہا تھا، اس کے تکبر کی وجہ سے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے ساتھ چلنے کی وجہ سے زمین کے اندر اسے دنسا دیا، اور وہ تا قیامت زمین کے اندر دنستا جائے گا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ اپنے گھر سے نکلا، لباس پہنا ہوا ہے، اپنی چال میں اکڑ دکھا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پھاڑا، اس کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور تا قیامت زمین میں دنستا رہے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تعظم فی نفسہ، آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، او اختال فی مشیتہ، اور اکڑ کے چلنا شروع کر دیا، یاد رکھیں لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر ناراض ہوں گے، اللہ کی ناراضگی ہوگی ایسے بندے پر۔ جو بندہ دنیا کے اندر اکڑ کے چلتا ہے، اپنی اکڑ دکھاتا ہے، اس کی اکڑ کی وجہ سے اسے کل قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کے اوپر ایسا عذاب آ جائے، ایسی پکڑ آ جائے کہ وہ حیران اور پریشان ہو جائے کہ اس کا سارے کا سارا مال دینے والا بھی اللہ ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ حسن، یہ قدرت، یہ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر ہم نے تکبر کیا، اگر ہم نے اپنی میں کو سامنے رکھا تو اس رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اس رب کو تکبر ذرا بھی پسند نہیں۔ تکبر کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں بدترین ہے، برا ہے۔ اور اسی طرح پہلی بات کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو ٹھکرا دینا، اور اسی طرح اکڑ کے چلنا، یہ تکبر کی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح اپنی شلوار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من جر ثوبہ ولاء، جس بندے نے اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تکبر کرتے ہوئے، وہ یاد رکھے لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جو تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیتا ہے۔ اور جب یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، میرا جسم بوجھل ہے، یعنی پیٹ بڑھ گیا تھا، اور اس وجہ سے میری شلوار، میرا جو تہبند ہے وہ بار بار نیچے لٹک جاتا ہے، لیکن میں ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے کپڑے کو اٹھا کے رکھتا ہوں، جب نیچے جاتا ہے میں اسے اوپر کر لیتا ہوں۔ تو کیا یہ بھی غلطی ہے؟ کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَلَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کپڑے کو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبر کی نفی کر دی۔ کس نے کی؟ نبی علیہ السلام نے کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے کرنا
درست ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار کی ہے یا پینٹ پہنی ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ اس انگریز نے پینٹ لباس ہی ایسا ہمیں دے دیا کہ جس کو ٹخنوں سے اوپر کریں تو ہمارا فیشن خراب ہوتا ہے، ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج تو اس میں بھی فیشن بدل گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، تکبر کی وجہ سے لٹکایا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، وگرنہ اگر کوئی بندہ کپڑا نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں کو ڈھانپتا ہے، اگر کوئی مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانپتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، تکبر نہ بھی ہو پھر بھی یہ جرم ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ آپ نے فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، جتنا حصہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوگا ٹخنوں سے نیچے، یاد رکھو کل قیامت کے دن اتنا حصہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ تکبر نہ بھی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ اپنے کپڑے کو نصف پنڈلی تک رکھتے تھے، نصف پنڈلی تک بھی رکھ سکتے ہیں، کہ اگر نصف پنڈلی نہیں تو کم از کم ٹخنوں سے کپڑا اوپر ہونا چاہیے۔ ٹخنوں کو ڈھانپنا یہ حرام ہے۔ اپنی شلوار کے ساتھ، اپنے کپڑے کے ساتھ، اپنی پینٹ کے جو بھی لباس پہننا ہے اسے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بار بار نیچے جاتا تھا، آپ نے ان کو اجازت دیتی تھی، حالانکہ یہ بات نہیں، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کپڑا اگر ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے تو میں فوراً اسے اوپر کر لیتا۔ تو کیا اس دوران کہ جب وہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا اور میں نے فوراً اوپر کر لیا، تو یہ تھوڑا سا لمحہ، یہ تھوڑا سا وقت جو میرا کپڑا میرے ٹخنوں کے اوپر رہا، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ تکبر نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہم نے اس حدیث سے یہ بات نکال لی کہ کوئی بات نہیں، اگر تکبر نہیں تو اس کو لٹکا لیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کپڑے کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، اپنے تہ بند کو، اپنے ازار بند کو ہر وقت اٹھا کے رکھتے تھے۔ اور ہمارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسوہ ہیں۔ آپ نے جب کہہ دیا، کیونکہ وہاں تکبر کی وجہ سے کپڑے کو لٹکایا جاتا تھا، اگر کوئی اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، لیکن اگر تکبر نہیں بھی پھر بھی اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنا یہ ہرگز جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم المسبل ازارہ والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان بندوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کے لیے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ضروری ہے، نماز کے علاوہ اگر ٹخنے ڈھانپ لیے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، پینٹ پہنی ہے، ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہیں، نماز جب شروع کی تو اپنے ٹخنوں کو ننگا کر لیا۔ حالانکہ ٹخنوں کو ننگا کرنا اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق آپ کی آخری سانس تک ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو لباس پہننا ہے وہ لباس ایسا ہو کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہیں، کیونکہ ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اور ننگا جو نہیں رکھتا اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لیتا ہے اس کے لیے وعید سنائی ہے۔ صحابی رسول کو آپ نے دیکھا ان کا کپڑا نیچے لٹکا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر کر لو، اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ آپ نے یہ حکم دیا اور حکم نہ ماننے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر اہم معاملہ ہے جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، اور تکبر کی شکل بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے تکبر کے ساتھ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر لوگوں کو حقیر سمجھا،
لوگوں کو کم تر سمجھا، یہ غریب لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس صورت سے بھی بچنا چاہیے، اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، انا اور میں نہیں آنی چاہیے، اور اپنی شلوار کو اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حدیث آ جائے تو اور اپنی میں منہ نہیں دکھانی، جیسے حدیث آئی اس کو مان لینا ہے، تکبر نہیں دکھانا۔ آپ کہیں بعض لوگ تو مذاق کرتے ہیں، اور یہ مذاق کس قدر بڑا جرم ہے ہم نے کبھی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا۔ اگر کوئی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے تو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اسے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے یہاں پانی آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ دیکھنے میں تو ایک مذاقیہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے مذاق کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھے کہ اس کا جملہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت میں مذاق کر رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ آپ کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا، اور نصف پنڈلی تک بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، آپ نے نصف پنڈلی پر بھی کپڑے کو رکھا، تو مذاق کس بات کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حدیث آ جائے تو اس کے سامنے کسی قسم کی میں نہیں چلے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا جس کا نام تھا بسر بن راعی الاشجعی، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے اسے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کہنے لگا لا استطیع، میرے دائیں ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، کھانا کھانے کی طاقت نہیں ہے، میں اپنے دائیں ہاتھ میں لقمہ لے کر اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ یہ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا، حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ درست تھا، سلامت تھا، وہ کھا سکتا تھا، آپ دیکھ رہے تھے اسے، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا کہ میرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں۔ جب اس نے اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی، شرعی حکم کی مخالفت کی، تو آپ نے کہا لستطعتا، اگر تو ایسا کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تیرے اس ہاتھ میں طاقت رہے ہی نہ، تیرا یہ ہاتھ اس قابل ہی نہ رہے کہ تو اس کو اپنے منہ کے قریب لے جا سکے۔ اور اس نے جو نہ کی تھی، ما منعہ الا الکبر، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اس نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ کی تھی، اس نے کہا تھا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یہ نہ کرنا اس کے تکبر کی وجہ سے تھا۔ وہ تکبر کر رہا تھا کہ میں کیوں کھاؤں دائیں ہاتھ سے، میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب نہیں لے کے جا سکا، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کر دی۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے سامنے مذاق کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنی میں کو سامنے لاتا ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، وہ جب چاہے پکڑ کر سکتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی طرح جب تکبر کرنے والا تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جس قدر وہ تکبر کرتا ہے اس کو اس قدر ذلیل کیا جائے، اس قدر رسوا کیا جائے۔ وہ دنیا کے اندر لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کو رسوا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی اکڑ دکھاتا ہے، لوگوں کے سامنے بدمعاش اور ظالم بن کے دکھاتا ہے، اپنی میں کے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتا، اپنی بات کے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا کہ میں نے ایسا کہہ دیا، ایسا ہو کے رہے گا، کون ہے جو میری بات کو بدلے۔ یاد رکھے یہ سارے جملے تکبر کے جملے ہیں۔ یہ جس قدر تکبر کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو اس قدر ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، اس کا تکبر سارا نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس کو سزا کیا ملے گی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن تکبر کرنے والے شخص کو ہوگا وہ انسان، اس کی شکل و صورت انسان جیسی ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن اسے چیونٹیوں کی طرح بنا دیا جائے گا، اس کا وجود بالکل ایک کیڑی کی طرح، ایک چیونٹی کی طرح ہوگا، بالکل چھوٹا بنا دیا جائے گا، اور ہر طرف سے یغشاہم الذل من کل مکان، اور کل قیامت کے دن ہر طرف سے اسے ذلت و رسوائی ملے گی، ہر طرف سے اسے ذلیل کیا جائے گا۔
جس قدر اپنے وجود اور اپنی طاقت پر دنیا کے اندر تکبر کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کو ایک کیڑی کی طرح، ایک چیونٹی کی طرح بنا دیں گے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں یسقون من عصارۃ اہل النار، آپ نے فرمایا اس کے تکبر کو دور کرنے کے لیے اسے جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا ان کے جلنے کی وجہ سے ان کے جسم سے، زخموں سے نکلنے والا جو ریشہ ہے، جو پیپ ہے، جو پسینہ ہے، وہ اس کو پلایا جائے گا، اس کے تکبر کو دور کیا جائے گا۔ جس تکبر کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ پھولے نہیں سماتا تھا، اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے تھے، یہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا تھا، اکڑتا تھا، اس کو کل قیامت کے دن جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا، ساتھ ساتھ جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ اس کو پلائی جائے گی، اس کے تکبر کو دور کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان آیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں انسان کی کیا حیثیت کہ وہ اکڑ دکھائے، وہ اپنے برادری کے رسم و رواج کو سامنے لے کے آئے، وہ کہے جی میرے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، میں کیوں ایسا کروں؟ جب حدیث اس کے سامنے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اس کے سامنے ہے، تو یاد رکھو اس کے لیے کوئی فخر اور تکبر نہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی حیثیت اور اختیار بھی نہیں، ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء جو ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا کی، امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا اور افضل اور برتر بنایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات دیے اور طرح طرح کی فضیلتیں ملی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتنے سارے فضائل ہونے کے باوجود آپ کیا کہا کرتے تھے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، آپ اپنی فضیلت کو بیان کر کے یہ کہتے تھے مجھے کوئی فخر نہیں ہے، کیونکہ فضیلت دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات کو فخر جچتا ہے، اللہ کی ذات کو تکبر جچتا ہے، انسان کو تکبر نہیں جچتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آج ذرا سی برادری اونچی نیچی ہو گئی تو فخر آ گیا، یہ فلاں برادری سے ہے، ہم کیوں رشتہ کریں ان کے ساتھ، ہم کیوں نکاح کریں ان کے گھر، یہ تو برادری فلاں ہے۔ جب تقویٰ ہو، اسلام ہو، ایمان ہو، پھر برادری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا میں ساری کائنات کا سردار ہوں، لیکن اس بات پر فخر نہیں، سردار بنانے والا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں، ولا فخرا، اور اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع ولا فخرا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، ولا فخرا، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخرا، اور کل قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ وہ کائنات کا سردار اپنی ساری فضیلتوں اور برتریوں کے باوجود بھی فخر کا انکار کر رہا ہے، تکبر کا انکار کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑی سی جوانی آ جائے تو ہم اس پہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جوانی جب بڑھاپے میں بدلے گی پھر احساس ہوگا، پھر تکبر یاد آئے گا کہ جس جوانی کی وجہ سے میں اتنے بڑے جرم کرتا رہا، اس جوانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھو یہ تکبر آپ کے نامہ اعمال کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا تکبر کیسے نکلے گا؟ اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، نہ اونٹ گزر سکتا ہے، نہ یہ جنت میں داخل ہو۔ یہ بات تکبر کی وجہ سے انسان کے لیے جہنم ہے۔
جہنم کا گڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہے نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں ایسا ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا من فارق الروح جسدہ، جس بندے کی روح اس کے جسم سے نکلے، فہو بریء من ثلاث، تین چیزیں اس میں نہ ہوں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پہلی چیز الکبر، تکبر، دوسری چیز والدین، اس پر قرض نہ ہو، اور تیسری چیز والغلول، اس نے خیانت نہ کی ہو، نہ تکبر ہو نہ خیانت کی ہو اور نہ ہی اس پہ قرض ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔